بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کی توجہ ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف کروانی ہے۔ اگرچہ آج ہمارا جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس تھا دفاع صحابہ کے حوالے سے، مفتی ابو محمد صاحب، کیسر راجہ صاحب، عبدالوارث گل صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، برادر ابتسام الہی ظہیر صاحب اور دیگر تمام جماعتوں کے رہنماؤں سے آج رابطے ہوئے، اور ان کی یہ دردمندانہ اپیل تھی کہ یہ جواد نقوی صاحب کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے ان کے اوپر مقدمہ جو آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے تمام کے تمام رہنماؤں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ اگر یہ مقدمہ درج نہ کیا گیا تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ لیکن اسی اثنا میں ایک نہایت اہم معاملہ سامنے آیا۔ پاکستان کے لاء میں ہائی کورٹ کے ڈیسیژن 2012 میں اور پیمرا کے اہلکاروں سے اور سینئر جو لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی، کیسر راجہ صاحب کی بات ہوئی، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر کسی بھی نبی کی ویڈیو چلانا، خاکے چلانا، ان کی تمثیل پیش کرنا، ان کا کسی بھی حالت میں، یہ بات نہیں کہ صرف توہین آمیز خاکے، کسی بھی حالت میں، چاہے تعظیم آمیز ہو، چاہے اس میں تعظیم کا پہلو ہو، کسی بھی نبی کے خاکے کو نہیں دکھلانا چاہیے۔ پیمرا بھی متفق ہے، لوور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ٹی وی وغیرہ بھی متفق ہے۔ لیکن نہایت حساس دنوں میں ایک نہایت اہم مسئلہ پیش آیا کہ 10 محرم یا 9 محرم کو جیو ٹیلی ویژن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ دکھایا گیا، اگرچہ اس میں سیدنا حسن اور حسین کا خاکہ بھی دکھایا گیا۔ تو یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں، ہماری تو اہل تشیع سے بھی اپیل ہے، ان کے ہاں شاید یہ بات اگر جائز بھی ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی تصویر، حسن و حسین کی تصویر ہوتی ہے، اگر ان کے ہاں جائز ہے تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ موقف اجماعی ہے، نہ صحابہ کی نہ انبیاء کی، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اب خود بتائیں، ایک ایکٹر ہے، یہ بنیادی طور پہ سارے کا سارا معاملہ درآمد ہوا کیسے؟ سیدنا یوسف کے اوپر فلم بنی، میسج فلم بنی۔ یہ فلمیں یہ بنانا یہ مغرب کا یا فارسیوں کا شعار تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ تو وہ جو دیکھیں، سیدنا یوسف کا کردار جس ایکٹر نے نبھایا، انسان کے دماغ میں وہ کریکٹر رہ جائے گا۔ سیدنا یوسف کا ہم تو اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں، تو گویا ہمارے نزدیک خاکہ چاہے تعظیماً بنایا جائے وہ جائز و درست نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیژن دے دیا کہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر کسی نبی کا خاکہ نہ چلے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بالکل نہیں چلنا چاہیے، تو جیو سے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے تمام پاکستان کی جماعتوں کا، مذہب پسندوں کا، کہ وہ اس عمل کے اوپر معذرت کریں، اور پیمرا کے ساتھ یہ مطالبہ کہ جو آپ کے قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے، دستور میں لکھا ہے، اس کے تحت اس چینل کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایک سرکولر جاری کر دیا جائے کہ یہ جو معزز شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، پاکستان کے اندر ان کے خاکے چاہے تعظیم کے ساتھ ہوں، عزت و احترام کے ساتھ ہو، خاکے نہیں دکھلائے جا سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توہین آمیز خاکہ ہی صرف جو ہوتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ مغرب کا یہ کلچر ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے خاکے، سیدہ مریم کا خاکہ، حضرت عیسیٰ کا خاکہ، ان کے لیے یہ معیوب بات نہیں ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے، سیدنا ابو بکر، اگر خاکہ بنانا جائز ہوتا تو رسول اللہ کا خاکہ حضرت ابو بکر بناتے، حضرت عمر بناتے، حضرت عثمان بناتے، حضرت علی بناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا علی کو تصاویر مٹانے کے لیے، بتوں کو گرانے کے لیے، جو قبر ایک بالش سے اوپر ان کو مٹانے کے لیے بھیجا۔ تو اسلام میں اس تصویر کا اور خاکے کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے۔ تو پیمرا سے یہ اپیل ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اور پورے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی طرف سے کہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں۔ جیو سے یہ اپیل ہے کہ آپ فی الفور معذرت کریں اور آئندہ سے اس بارے میں احتیاط کریں۔